السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا۔ ناظرین، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک لمبی اور پرانی بحث چلتی آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو یا نون لیگ کا، مذاکرات کی کوششوں کا جواب ہمیشہ کسی نہ کسی دھماکے کی کارروائی سے دیا گیا، لیکن آج بھی چودھری نثار طالبان سے بات چیت کو اولین ترجیح دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کا جواب گولی سے دینے والوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور یہ جواب ہمیں چند روز پہلے چودھری اسلم پر ہونے والی کارروائی سے مل چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملا فضل اللہ تو انکار کر چکے مذاکرات سے، لیکن ہماری پالیسی کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، تمام حکومتی اہلکار جو ہیں آخر کنفیوژن کا شکار کیوں ہیں؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے ہی وزیر اعلیٰ پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اعتزاز حسن کی شہادت پر بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اس طرح کھلے عام میڈیا پر اپنے وزیر اعلیٰ پر تنقید نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس سے بہت سے سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں کہ کیا عمران خان اپنے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بحران کا شکار ہو رہی ہے، یا تحریک انصاف کی صوبائی حکومت معاملات چلانے کی اہل نہیں ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے، دو اہم خبریں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ کچھ اور اہم خبریں بھی شیئر کریں گے۔ قاضی صاحب اور کلاسر صاحب کی جو ایکسکلوسیو خبریں ہیں، سب سے پہلے قاضی صاحب سے جان لیتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے۔ جی قاضی صاحب۔ شاید ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، ایک تو آپ کو ہم بات کر چکے ہیں، 225 ارب روپے کا پھر سے سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ یہ جو ایکسیس کیپیسٹی میں ہم پیمنٹ کرتے رہے ہیں یہ فیک ہیں، اور یہ جب سے یہ شروع ہوئی ہے پاور جنریشن اس سیکٹر میں تو یہ تب سے جاری ہیں، اور کنائمس جو ہے سرکار کے کچھ شعبوں کی اور کچھ جو یہ پیدا کرنے والے ہیں بجلی وہ، اور یہ جو 270 ارب روپیہ انہوں نے 26 آئی پی پیز کو دیا، یہ بہت کم ہوتا۔ یہ ایکسیس کیپیسٹی کا کیا معاملہ ہے، اس پہ سوال آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اے ڈی بی بھی اٹھا چکے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ اکنامک اپارٹائٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک معاشی نسل پرستی کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے محروم طبقات میں، اور جو بہت زیادہ نوازے گئے طبقات ہیں صحیح وہ یہ فرق ہے، اور اس میں نئے فگرز آئے ہیں بچوں کی سٹینڈرڈ گروتھ کے حوالے سے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ ایجوکیشن کا ایشو آ رہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بنیاد بن رہی ہے، کیونکہ ہم ایجوکیشن پہ بہت کم پیسے خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک اب لگتا ہے 2 قومیں آباد ہو گئی اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آج آپ کیا بتانے والے ہیں ہمیں؟ جی شازیہ، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جو ہم نے شو کیا تھا فرائیڈے کو، تو اس میں مارننگ شو میں نے بتا دیا تھا کہ طارق ملک جو ہیں ان پہ بے پناہ دباؤ ہے، ممکن ہے وہ پاکستان چھوڑ دیں اور وہ نادرا کی نوکری بھی چھوڑ دیں۔ اور میرا خیال ہے جب ہم نے بات کی تھی اس کے 2-3 گھنٹے بعد انہوں نے ڈی ایم جی کے افسر شاہد علی خان کو جا کر اپنا استعفی دے دیا تھا۔ اس استعفے کی کیا اندرونی کہانی ہے، کیسے ان کی بیٹی کو فیصل آباد سے دھمکی امیز ان کو ٹیلی فون کرائے گئے، اور کس طرح مجبور کیا گیا کہ ان کی مسز کو ہراس کیا گیا، ان کے بچوں کو ہراس کیا گیا، اور پوری سول سوسائٹی، میڈیا اور عدالتیں، پولیٹیکل پارٹیز پورے اس پروسیس کو خاموشی سے دیکھتی رہی ہیں۔ اور موسٹ امپارٹنٹ اس میں جو ہم سوال اٹھائیں گے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں ہر دفعہ وہ یہ طارق ملک پہ تو برس پڑتے تھے، اور ان کے پاسپورٹ انہوں نے کیسے بنوایا، کیوں بنوایا کی کہانیاں تو ہم سنتے رہے، لیکن جو رحمان ملک صاحب کے دور میں جو 2000 یہ غیر قانونی سرکاری پاسپورٹ بنائے گئے تو اس پہ بھی چپ ہیں، اور جو ان کے دور میں سب سے بڑا میگا سکینڈل آیا تھا ایک چینی کمپنی کے ساتھ سیف سٹی پروجیکٹ جس میں ملینز آف ڈالر کی کرپشن کی گئی تھی اور مس مینجمنٹ سامنے آئی تھی، اس پہ چودھری نثار علی خان صاحب رحمان ملک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ مکا کا جو کھیل ہے کب تک چلتا رہے گا؟ اور دوسری سٹوری ہے جو پچھلے ہفتے کی بریک ہے، اس کا ذرا ہم فالو اپ دیکھیں گے کہ بیرون ملک جو پاکستانی مشن ہے وہ لاکھوں ڈالر ہر مہینے خرچ کر رہے ہیں۔ جب حکومت جا کے آئی ایم ایف سے ایک ڈالر بھیک میں مانگ رہی ہے تو وہ جا کے جو لاکھوں ڈالرز کی عمارتیں لی جاتی ہیں اور ان پہ جو خرچے آتے ہیں، جو ان کی ڈیٹیل سامنے وہ بڑی شاکنگ ہے۔ اور موسٹ امپارٹنٹلی جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہے تسلیم اسلم صاحبہ، انہیں یہ علم بھی نہیں ہے کہ ان کی اپنی ہی وزارت نے فارن آفس نے ایک رپورٹ بھیجی تھی قومی اسمبلی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ جو بھولا پان ہے وزارت خارجہ کا، ان کی لا علمی ہے، ان کی
ان کی اگنورینس ہے یا ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ہے کہ رپورٹ بھی خود بھیجتے ہیں قومی اسمبلی کو اور ان میں اتنے گٹس ہیں تسلیم اسلم صاحبہ میں کہ وہ ڈینائی بھی کر دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیز کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہم اس کلچر پہ یہ مائنڈ سیٹ پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ناظرین سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے کہ طالبان سے بات چیت ہوگی نہیں ہوگی. چودھری نثار تو یہ کہتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت اب بھی ہماری اولین ترجیح ہے, لیکن گولی سے جو مذاکرات کا جواب دے گا اس کے خلاف جنگ ہوگی. قائد صاحب اس کا جواب تو ہمیں مل چکا چودھری اسلم کی کارروائی سے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری اپنی پالیسی ہے کہ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے. کبھی مولانا سے رابطہ کیا جاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار. جنگ تو جاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ کل ہی تھے شاید کہ 2000 لوگ مارے جا چکے ہیں 6 مہینوں میں, 800 حملے ہوئے ہیں. تو یہ جنگ تو جاری ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایشو مجھے کیپیسٹی کا لگ رہا ہے. ایشو ہے ہی کیپیسٹی کا. اب دیکھو, اب جو ہمارے ایون بڑے حساس جو ادارے ہیں وہ خود مورچہ بند ہیں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں کبھی ایسی ہوا تھا ہم بھی کہ جی آپ کے جو حساس ادارے ہیں ان کو وہ لگتا ہے جیسے باہر ایک قلعے کے طور پہ ہیں اور وہ محصور ہو. جب اس طرح سے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ ویکنڈ ہوئی ہے. اور یہ ویکنڈ اس لیے ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو نثار علی خان صاحب کی نااہلی ہے یا پرائم منسٹر یہ گورنمنٹ, اب ایشو بن گیا ہے کیپیسٹی کا کہ جس اسٹیٹ کو ہم روز سٹوریز کرتے ہیں کہ وہ ایک تو بیرونی ہاتھوں سے بھی محفوظ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں یہاں پہ, جو پیسے ہیں وہ کارٹلز جو ہیں وہ اڑا کے لے جا رہے ہیں. اچھا اب جب وہ اڑا کے لے جا رہے ہیں تو تعلیم نہیں ہے تو آپ کے پاس سیکورٹی کے پیسے نہیں ہیں. اب اس گورنمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو جب سے یہ آئی ہے یہ بالکل اسٹیٹس کو کا معاملہ ہے. IMF سے بھی معاملہ کر لو وہ بھی خوش رہیں, ادھر جتنے بھی پاورفل جو اوپر کھیل ہے وہاں یہ سارے اور بیان بازی ہو رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ جب آتے ہیں اسلم خان اور نیچے کے جہاں آپ جگہ کنسیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, جب ریاست ایک جگہ خالی کرے گی تو خالی تو نہیں رہے گی, اس میں مافیا آ جائے گا, اس میں بتے والے آ جائیں گے, کوئی طالبان کے نام پہ آئے گا, کوئی پولیس کے نام پہ آئے گا, تو آبادیاں ان کی چراگاہ بن جائیں گی. تو ان کا یہ ایشو ہے میرے خیال صاحب. کیا واقعی ہمارا کیپیسٹی کا ایشو ہے یا امریکہ کی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے ان سے ڈرون حملے بند کروا کے؟ ہماری اپنی پالیسی کیا ہے, ہمیں یہ وضع نہیں کر پائے اور ہم کھڑے کہاں ہیں آج؟ قائد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے. کیپیسٹی کا ایشو ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ ول کا ایشو ہے. میرا خیال ہے پولیٹیکل ول نہیں ہے, یہ بزدل قسم کی جو ہماری اپروچ بن چکی ہے, سوچ بن چکی ہے اور ریاست ڈیفینسو ہو چکی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں بہت ساری کہ پہلے دور میں سب کانٹیننٹ میں بڑے صغیر ہندوستان میں یہی کلچر تھا کہ آپ نے جنگ کیسے لڑنی اگر آپ کی طرف دشمن آ گئے. آپ قلعے میں بیٹھ جاتے تھے اور اس میں محاصرے میں اپنی سیونگ کر کے دودھ پانی اپنی مرچیں چاول جتنے بھی ہوتے تھے وہ اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے تھے. دشمن آتے تھے وہ اور آپ پہ بمباری کرتے رہتے تھے, کبھی شب خون کر لیا, کبھی مار گئے. 6 مہینے سال بعد وہ آپ کے قلعے کی دیواروں سے خود ہی سر ٹکرا کے تھک گئے تو واپس چلے گئے. ہماری طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی. تو یہ وہ کلچر ہے, وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی تک پاکستان میں پرویل کر رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی اپنے انٹرو میں پڑھا ہے کہ ہماری اپروچ ہو چکی ہے ڈیفینسو. کل کا بیان سن لیں چودھری صاحب کا, بڑا انٹرسٹنگ دیا ہے. انہوں نے کہ نہ طالبان سے لڑنا آسان ہے نہ ان سے مذاکرات کرنا آسان ہے, دونوں کام مشکل ہے. تو بھی آپ کس کام کے لیے بیٹھو؟ پھر مہربانی فرمائیں پھر کسی اور بہتر کو آنے دیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک صاحب تھے, وہ بیانات دے کے 4-5 میرے جیسے ٹی وی چینلوں کو بلا لیتے تھے اپنے پسندیدہ. انہوں نے 5-6 جہاں پہ رپورٹر رکھے ہوئے تھے, ان کو ایک سوال خود ہی دے دیتے تھے کہ یہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, اور بالکل پارلیمنٹ کے سامنے آ کے بڑی بہادری سے 3-4 بیانات دیتے تھے. اب چودھری نثار علی خان صاحب بھی انہی کی کنٹینیوشن پہ چل رہے ہیں اور وہ ہر اتوار کو اور چودھری صاحب بڑے سمجھدار ہیں, اتوار والے دن کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے میڈیا یا خبریں بالکل ڈرائی ہوتی ہیں, ڈل ہوتی ہے. آپ ان کا پیٹرن اٹھا لیں پچھلے 6 مہینوں سے, وہ آ کے اتوار والے دن ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں جس دن انہیں پتہ ہے اور کوئی یہاں چینلز پہ ایکٹیویٹی نہیں ہونی, خبریں نہیں ہونی, اگلے دن سٹوریز نہیں ہونی. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ کیا مذاکرات کرنا ہماری مجبوری بن گیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. طالبان سے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلیم صافی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. چودھری نثار کہتے ہیں کہ طالبان ایسی قوت ہیں جن سے مذاکرات کرنا بھی مشکل ہے اور جنگ کرنا بھی مشکل ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی بیچ کا راستہ ممکن ہے؟ بیچ کا راستہ تو میرے خیال میں ممکن ہے, لیکن اس سے ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ پھر حکومت چھوڑنا بھی ان کے لیے مشکل ہے نا. بھائی اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
اچھا صافی صاحب، یہ دونوں یہ آپ سب سمجھتے نہیں ہے یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے؟ اگر ہم ان کی کیپیسٹی دیکھیں اور جب سے یہ لے تو لال ہو رہی ہے، ہچکچاہٹ ہے، تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ یار نہ جنگ کر سکتے ہیں نہ ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہم تو اس وقت جب سے یہ نئی حکومت آئی ہوئی ہے تو وہ سٹیٹس کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تو ایک لحاظ سے نہ طاقت کے لیے کچھ کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے. ایک عام انسان کرنے کے لیے کوئی ول ظاہر کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کر لیتا ہے، اس کے لیے کچھ اور کر لیتا ہے، تو اس کے بعد کسی نتیجے تک انسان پہنچتا ہے. ہمیں بتایا جائے کہ مذاکرات کے لیے کیا میکینزم ہے، کس کو انہوں نے ڈپیوٹ کیا ہے، کس نے کس سے بات کی ہے، ان کی طرف سے کیا شرائط رکھے گئے کہ جو یہ لوگ. ملا فضل اللہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو شرائط تو بہت دور کی بات ہے نا سلیم صافی صاحب. کس نے ان سے بات کی ہے، کس نے ان سے رابطہ کیا؟ ہم تو یہی سنتے رہتے ہیں مولانا سمیع اللہ کا وفد گیا ہے بات کرنے کے لیے، 3 رکنی وفد. ہم تو میڈیا میں یہی خبریں سنتے رہتے ہیں. دیکھیں، خود تو اس موقع پہ مولانا سمیع الحق صاحب کو بلانا اور ان کو یہ ٹاسک دینا، اسی دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت سنجیدہ بھی نہیں ہے اور آج تک حکومت اس مسئلے کو سمجھ بھی نہیں رہی ہے. اور کل مولانا سمیع الحق صاحب نے وہ دفاع پاکستان کونسل کے اجلاس میں ان سے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ وہ تمہارے مذاکرات کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے میری ملاقات ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ رابطے کر رہا ہوں اور میری ان سے ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ انہوں نے تو طالبان سے تو دور کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ درجنوں لوگوں کو شروع میں وہ بلایا گیا، جو بھی ان سے ملتا ان سے کہا بھائی آپ جا کے مذاکرات کریں. اس کے بعد جس طرح سمیع الحق صاحب سے دوسری بار نہیں پوچھا گیا نہ دوسری بار رابطہ کیا گیا، اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوا. پھر اے پی سی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو یا تو یہ ہوتا کہ شروع میں جن لوگوں کے ساتھ طالبان بات کرنا چاہتے تھے یا جن پہ ان کو اعتماد ہے یا جو طالبان کے ذہنی مقدمات کو سمجھتے ہیں ان کو اختیار دے دیا جاتا اور انہی کے ذریعے بات کی جاتی. لیکن اس پروسیس کو بھی خراب کر دیا گیا. آج بھی اس ملک میں ایسے لوگ ہیں میرے خیال میں کہ جو اس مسئلے کو سمجھتے. تو آپ کو لگتا نہیں یہ پروسیس ڈرون اٹیک کی وجہ سے خراب ہوتا ہے؟ مذاکرات تو ہونے والے تھے جب حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں مارا گیا. وہ جھوٹ تھا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس لوگ جا رہے تھے. بتایا جائے کون جا رہے تھے. دوسرا فریق بھی کہہ رہا ہے طالبان کی طرف سے کہ نہ ہمارے پاس کوئی آ رہا تھا، نہ ہم سے کسی نے رابطہ کیا تھا، نہ ہم سے کوئی بات کی تھی. اس دن سے لے کے آج تک ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ بندے بتا دیے جائیں کہ جو مذاکرات کے لیے جا رہے تھے آج تک ان کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا. اور جو لوگ پہلے سے حکومت نے. جی سلیم صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے کہا کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے کل یہ فرمایا ہے اور آپ اس کے وٹنس ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب ان کا ٹیلی فون ہی نہیں سنتے، ان سے ملنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ پھر حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ ان لوگوں کو استعمال کیا جائے، ایک ان کے ساتھ فوٹو سیشن کرا لیا جائے، ایک ان کی ویڈیو بنوا لی جائے، ٹی وی چینلز کو ریلیز کر دیے اور پریس ریلیز بھیج دیا جائے کہ مولانا صاحب کو بلا لیا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ ٹیلی فون کریں اپڈیٹ دینے کے لیے یا لینے کے لیے تو نواز شریف صاحب فون سننے سے بھی جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، بڑی اہم بات ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب یہ خود بات کی اور آپ اس کے وٹنس ہیں جو بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں رؤوف، جو جن ناموں پہ پہلے حکیم اللہ محسود کی طرف سے بھی اتفاق کیا گیا اور میں وہ تحریر دیکھ چکا ہوں جس میں حکیم اللہ محسود نے اپنے ہاتھوں سے 8 ناموں پہ اتفاق کیا، اس سے 2 کارڈ دیے تھے، 2 اس پہ شامل کیے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بعد میں خود حکومت نے معاملے سے نکال دیا اور اس کے بعد ان کو کوئی نہ اختیار دیا گیا نہ ان سے بات کی گئی اور ان کو اگنور کر دیا گیا. اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں سے رابطے کیے گئے جو مشکوک بھی تھے اور جو طالبان کے لیے ناقابل قبول بھی تھے. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پورے عمل میں صحافیوں سے لے کے علماء تک اور قبائلی پارلیمنٹیرین سے لے کے عام سیاستدانوں تک، جاوید ابراہیم پراشا تک، باری باری کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو آپ جا کے مذاکرات کریں. اس کے بعد ان لوگوں کو پوچھا نہیں گیا. پھر اے پی سی کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شروع میں کہا گیا کہ آپ کریں.
پھر جب مولانا سمیع الحق صاحب کو بلایا گیا تو مولانا سمیع الحق صاحب کو کہا گیا، اگلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ نہیں ہم نے تو ان کو ایسا کوئی ٹاسک نہیں دیا. اور اب مولانا یہ کس نے کہا ٹاسک ہے؟ چودھری نثار علی خان صاحب ملنے گئے تھے. سننے میں ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی سمیع الحق صاحب سے تو اس پہ بھی چودھری نثار علی خان صاحب ناراض تھے کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. انہوں نے باقاعدہ ایک وزیر اعظم ہاؤس کے ایک سرکاری ڈی ایم جی افسر ہیں ان کو فون کر کے احتجاج کیا اور اگلے دن وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے پہنچ گئے اور انہیں بھی یہی کہا جی کہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. تو یہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کچھ اور لوگوں سے مل رہے ہیں اور وزیر داخلہ کو ان کو پتہ نہیں ہے، وزیر داخلہ کچھ اور لوگوں سے مل رہے ہیں جن کا نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہے. تو یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے اداروں کے ساتھ؟ میرے خیال میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں اور ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں، نمبر ایک ان کی ترجیح کچھ اور ہیں اور یہ مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2 وہ اس معاملے میں چاہتے کہ کسی طرح کا بھی رسک نہ لیں، ان پہ نہ طالبان کو ناراض کرے، نہ اس میں فوج کی ناراضگی ہو، نہ کسی اور کی ہو. تیسرا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ابھی تو KPK کی حکومت اور PTI فیس کر رہی ہے، وہ وہاں پہ پٹ جائے اور جو کچھ بھی ہو وہ ان کے ساتھ ہو جائے. تو اس لیے اچھا سلیم، آپ نے KPK حکومت کی بات کی، ہمیں تھوڑا سا اب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا وہ میرا یقیناً شارٹ ہوگا، لیکن تھوڑا KPK پہ اپڈیٹ کرتے رہے. یہ جو کل عمران خان صاحب برس پڑے ہیں ان پہ اپنی وزیر اعلیٰ پہ، اپنے وزیر اعلیٰ پہ، وزیروں پہ، اس کی کیا اندر کی کہانی ہے؟ کچھ آپ ہمیں اس پہ تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں کچھ. اصل میں ایک تو یہ ہے نا کہ اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اور صوبائی حکومت میں. یہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پہ 2 نمبری اور دھوکہ دینا قوم کو، اس کا وہ پیک پہ ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں پہ نہ اہلیت کا، نہ تجربہ کاری کا اور ڈرامہ بازی کا کھیل جو ہے وہ گرم ہے. اب خیبر پختونخوا حکومت بھی ہر حوالے سے ناکام نظر آ رہی ہے. اس کے لیے پرابلم یہی ہے کہ آپ اگر خلوت میں ان سے بات کریں، وہ ذرا سے کرے چیف منسٹر، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے جہانگیر ترین صاحب کرتے ہیں، جو کچھ ہے شیریں مزاری کرتی ہے، کابینہ بھی اسلام آباد سے بنائی گئی ہے، وزراء بھی عمران سے رابطہ کرتے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ سے کوئی پوچھتا ہے، پارٹی وہاں پہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اسد کیسر صاحب اسپیکر بنے، یہ سارے نواردی ہے، اعظم سواتی صاحب کو بنا دیا گیا ہے، اس کو پارٹی کے لوگ ذہنی طور پر صدر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ان کی مرکزی قیادت ہے، انہوں نے تو پوری پاکستان میں اس کو نمونے کے طور پر پیش کرنا تھا. تو میرے خیال میں اب یہ اس سلسلے کا آغاز ہو گیا کہ عمران خان صاحب چونکہ اپنی غلطی تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے کس طرح نئے آنے والے یا پیسے کے لوگوں کو وہاں پہ عہدے دیے اور ان کو ان کے سروں پہ بٹھا دیا، یا جہانگیر ترین صاحب کیا کر رہے ہیں یا باقی. تو اس کا مطلب یہ ہوا سلیم صاحب صوبائی حکومت کو معاملات چلانے نہیں دیے جا رہے. تو صوبائی حکومت میں بیٹھے ہوئے یا وہاں پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اب میرے خیال میں عمران خان صاحب نے آغاز کر دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. مثلا یہ ابھی انہوں نے ہنگو کے معاملے کو بنا دیا ہے مثال، وہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں گئے یا باقی لوگ نہیں گئے، لیکن کیا عمران صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ DI خان جیل کا ابھی تک کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو ہے ان کے وزیر مرے ہیں، ان کے جنازوں پہ کوئی نہیں گیا. اس سے پہلے ان کے MPA گئے ہیں تو کوئی ان کے جنازوں پہ نہیں گیا. اور اس کا عمران اچھا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ نیٹو پہ لیے گئے سٹینڈ کی وجہ سے اپنی حکومت کو شہید کروانا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے ان کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ چونکہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے تو اس معاملے پہ اب مثلا نیٹو سپلائی دیکھ لیں. پرسوں امریکی سفیر نے گورنر کے ساتھ مل کے گورنر ہاؤس میں رنگ روڈ پشاور کا افتتاح کیا ہے. اب یہ رنگ روڈ جو ہے یہ صوبائی حکومت اور پشاور کی انتظامیہ کی تحویل میں ہے، یہ ان کے زیر انتظام ہے. اسی روڈ پہ نیٹو سپلائی ہوتی ہے، اس لیے امریکہ کے خرچ سے اس کو بنا دیا گیا. لیکن ڈرامے بازی کے لیے کیونکہ ان کو پھر ادھر اسی ڈرون پہ سڑک پہ چند غریب لوگوں کو اور پختونوں کو بٹھایا گیا ہے کافی عرصے سے دھرنے کے نام پہ، تو گورنر سے کہا گیا کہ ہم تو شرم کے مارے افتتاح نہیں کر سکتے، نہ امریکیوں کے پیسے واپس کر سکتے ہیں. تو وہ ڈرامے بازی کی گئی کہ اس کا افتتاح امریکی سفیر اور گورنر نے مل کے. اچھا صافی صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی، چونکہ آپ کا اس علاقے سے تعلق بھی ہے اور صحافت اور دانشور بھی ہیں آپ،
یہ جس قسم کی دنیا ہے، یہ فاٹا کھڑا ہے 5000 سال پہلے جہاں زندگی تھی، سوائے جدید اسلحے کے وہاں کچھ نہیں گیا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہاں پہ کالا دھن ہے، ایک طرف دولت کا انبار ہے اور نیچے پستے ہوئے بیچارے چنے بیچتے ہوئے پشتون ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس سوشو پولیٹیکل اور اس اکنامک سسٹم میں کوئی نجات، چاہے ٹیررزم سے ہو چاہے غربت سے ہو، ممکن ہے KPK کے لوگوں کی؟ دیکھیے، وہ تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ جس طریقے سے فاٹا کو اور پختونخوا کو لیبارٹری بنایا گیا ہے، مثلا پہلے بھی یہ علاقہ سوویت یونین کے خلاف جنگ کے لیے اس کو فرنٹ لائن بنایا گیا اور وہاں یہ تجربے کیے گئے، آج کل بھی اس کی یہی حیثیت ہے۔ اب مثلا اس کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ میں آپ قانون سازی نہیں کر سکتے، وہاں کے MP صوبائی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اب پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے لا کے ان کو دہی بلے بنانا ان کی اسپیشلٹی تھی، ان کو صدر تو بنایا گیا، اور وہ چیف ایگزیکٹو مثلا یہ اس طرح ہے کہ آپ کے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 6 مہینے یا سال جو ہے یا بلکہ 5 سال گزر جائے اور وہ اپنے پنجاب میں نہ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فاٹا کے چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ ابھی تک اپنے فاٹا کے 1 انچ زمین پہ قدم نہیں رکھ سکے۔ اب پرسوں وہ گئے گورنر ہاؤس تک اور وہاں پہ انہوں نے پولیو اور ان چیزوں پہ تقریریں کر دی، یعنی یہ وہ چیف ایگزیکٹو جہاں کے ہیں اس کی شکل آج تک انہوں نے نہیں دیکھی ہے، تو وہاں پہ آپ کیا؟ صافی صاحب وہ آپ نے ان کا نک نیم رکھا تھا، آپ کا ایک کالم تھا عشق ممنوع کے نام سے لکھا تھا، کیوں ممنوع صاحب کو بیچارے کو آپ وہ مشکلات میں ڈالنا چاہتے؟ کراچی کے ایک انتہائی ڈیسنٹ سویلائزڈ آدمی ہیں، ایوان صدر میں آ گئے، بقول آپ کے دہی بڑوں کی وجہ سے ان کا کام چل گیا، آتے ہی 15 لاکھ روپے کی انہوں نے تصویریں اپنی کھنچوا لی ہیں۔ اب آپ بچے کی جان لینا چاہتے ہیں کہ اب آپ کے کہنے پہ وہ فاٹا میں جائیں، ٹرائبل ایریا میں پھریں، ایک ایک چپا دیکھیں؟ اب اتنا تو نہ کریں صافی صاحب، تھوڑا سا تو رعایت دے دیں۔ نہیں، میں وہ نہیں کرتا، لیکن ابھی اگر عامر صاحب اٹھ کے ایک بڑے شریف النفس، بڑے مخلص، بڑے ان کے وفادار اپنے گاڑی کے میکینک کو یا اپنے ڈرائیور کو لا کے آپ کی جگہ بیٹھا دے اور ان سے کہے کہ یہ آئے تجزیہ کرے اور یہ سب، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے فاٹا کے لیے اگر ایڈمنسٹریٹر کو دیکھنا ہے جس نے دنیا کو بھی ڈیل کرنا ہے، جس نے اس فاٹا کو بھی ڈیل کرنا ہے، تو نواز شریف صاحب کی پارٹی میں ایسے درجنوں لوگ موجود تھے جو اس ریجن کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے ماضی میں ڈیل کیا، لیکن وہ نواز شریف کے وفادار نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ صافی صاحب آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اب آپ کو پتہ ہے نیا اٹارنی جنرل آ رہا ہے، وہ بھی بٹ صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف تو اپنے کشمیری کلائنٹ سے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے بہر، اب آپ کہتے ہیں کوئی ایسا گورنر لایا جائے جو آپ کے صوبے کو سمجھتا ہو۔ صحیح کلاسرا، مجھے بریک نہیں، اس میں کلاسرا صاحب اس فارمولے کو بھی وائلیٹ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ ممنون حسین صاحب کشمیری نہیں ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر کشمیری کو کرنا ہی تھا، ٹھیک ہے، کسی بلوچ کو کرتے، کسی پختون کو کرتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا۔ ناظرین، پروگرام میں مجھے بریک لینی ہے، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید صاحب، بجلی بحران سرکولر ڈیٹ، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک رپورٹ کل سامنے آئی ہے، اس سے پہلے بھی شکوک و شبہات کا اظہار تو کیا جاتا رہا ہے، تو اب یہ 225 ارب روپے کا پھر سرکولر ڈیٹ ہو گیا۔ اس میں ایک شک تھی معاہدوں میں جو 80-82 کے معاہدے یا اس کے بعد جب 90s میں ہوئے، تو اس میں یہ تھا کہ جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ کو پے کریں گے، گویا اگر 100 روپے کی بجلی بنا سکتے ہیں، بھلے آپ بنا 50 روپے کی رہے مگر ہم آپ کو 100 روپے ہی دیں گے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، کچھ بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے ہیں، شہباز رانا کی سٹوری میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ کنائیوز کے ساتھ جو کہ ایلیمنٹس ہیں، CPPA جو ہے جو سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہے، وہ مل کے کرتے کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پلانٹ جو ہے الج کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی وجہ سے مس مینجمنٹ کی اپنی کسی وجہ سے بند ہے، تو وہ ڈیمانڈ پٹ نہیں کرتے، لہذا وہ اس کے پیسے بھی لے لیتے ہیں۔ دوسرا اس میں ایشو یہ آ رہا ہے جی کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں انرجی یا فیول ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جن کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے وہ کنائیوز کے ساتھ مل جل کے اپنی کیپیسٹی پوری نہیں بتاتے، لہذا اس کے بدلے میں بھی وہ
پیسے لے لیتے ہیں. پھر اس میں ایک ہیٹ ریٹ ٹیسٹنگ کا معاملہ ہے کہ جی اس پہ بڑی بات ہوئی کہ جی ان کی کیپیسٹی کو چیک کیا جائے کتنی کیپیسٹی ہے, کیونکہ ہم اتنے پیسے جو دے رہے ہیں یہ تو ریاست سار نہیں سکتی. اس حوالے سے ای سی سی جو ہے اس نے جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ بھی ایفرٹ کر چکی ہے, اے ڈی بی بھی ایفرٹ کر چکا ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ایون ورلڈ بینک نے بھی کوشش کی ہے کہ ڈٹرمن کیا جائے ہیٹ ریٹ جس کے ذریعے ان کی کیپیسٹی کا ہم اندازہ لگا کے دیکھیں کہ کیا ہم فیئر پیسے دے رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ الج یہ کیا گیا اس رپورٹ میں کہ جو 26 آئی پی پیز کو 270 ارب روپیہ دیا گیا یہ بہت کم ہو سکتا تھا اگر اس کا آڈٹ کروایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اب وہ بھی کیا اٹھا ہے کہ ایک تو آپ سیپریٹ کریں سی پی پی اے کو, اس سے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی سے علیحدہ کریں تاکہ یہ ویسٹرن انٹرسٹ اگر ہیں تو علیحدہ ہوں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروائیں جس کا ہم یہاں بات کرتے رہتے ہیں کہ ان کو فرنزک کی ٹیکنیکل آڈٹ کروائیں اور پتہ چلے کہ ہم دے کیا لے رہے ہیں اور لے کیا رہے ہیں. اور یہ اب سٹوری یہ بھی الج کر رہی ہے, ابھی کلاسا صاحب سے بھی کمنٹ لیتے ہیں کہ یہ تب سے کام جاری ہے جسے بلیک مارکیٹ کا نام دیا گیا ہے, انرجی کی بلیک مارکیٹ, یہ جب سے یہ مرض وجود میں آئے. کلاسا صاحب یہ تو اتنے پیسے تو اب جو ہیں وہ ہم میرے خیال میں فوج پہ نہیں لگاتے, اور پھر اس کے بعد اندھیرے بانٹ رہے ہیں ہم بجلی کی تاروں کے ذریعے, اور یہ خبریں بھی ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. تو کیوں نہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے جیسے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کا فورینزک آڈٹ ہی ہو جائے, کیا کہیں گے آپ؟ جی کلاس صاحب. صاحب اس میں میرا خیال ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں ایڈیٹر جنرل پاکستان جو ہیں انہوں نے اس کا آڈٹ کیا ہوا ہے اور مکمل بھی ہو چکا ہے. شاید اس کا آڈٹ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا, اور آپ تو پہلے دن سے بات کہہ رہے ہیں کہ فرنزک اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان نے ان کو آڈٹ کیا ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے صاحب جب یہاں پہ وزیروں کے اپنے شیئرز ہوں گے, حصہ ہوگا, اور وہ بزنس پارٹنرز ہوں گے آئی پی پیز کے, تو پھر سرکولر ڈیٹ بھی بڑھے گا, پھر ادائیگیاں بھی بڑھیں گی. ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے والا حساب ہے, اور انہی کے بینکوں سے قرضہ لینا ہے اور مختلف اداروں کو کہنا ہے کہ اتنے پرسنٹیج پہ جا کے فلاں بڑے صاحب سے وہ جو جہاز والے صاحب ہیں انہی کے بینک سے ہی لینا ہے, اور انہی کے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے. تو پھر تو ایک حساب ہوگا. لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. میرا خیال آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور اکانومی پہ زیادہ گرپ رکھتے ہیں, میرے نسبت زیادہ ہے. یہ چھوٹے مجھے آپ کو میں اس کے ٹپس دے رہا ہوں کہ پاکستان میں جب یہاں وزیروں کے اس میں شیئرز ہوں گے, اور بینک وہ اور جن کے بینک ہیں وہ آپ کے دوست ہوں گے, جن کے آئی پی پیز ہیں وہ آپ کے دوست ہوں گے, حکومتی ادارے آپ کے نیچے ہوں گے, اور حکومتی اداروں کو کہا جائے گا کہ فلاں کے بینک سے جا کے اربوں روپے لیں اور کمرشل لون لیں اور انہیں کو ٹرانسفر کر دیں کیونکہ ان کے آئی پی پیز بھی ہیں. تو پھر تو کیسا بھی ہوگا, یہ رونا دھونا تو پھر ہمیں بند کرنا چاہیے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر بڑا کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ ریاست پر بھی حاوی ہیں یا ریاستی عہدیدار بھی ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں اندھیرے میں رہنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے بالکل آپ کا انالیسس ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور موجودہ حکومت جو ان کا ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ہے کہ میڈیا کچھ کہتا رہے, عدالتیں کچھ کہتی رہے, سول سوسائٹی یا آپ کے بقول جو آپ اس کو نام دیا شغل سوسائٹی کا آپ نے نام دیا ہوا ہے وہ کچھ کرتے رہے, ہم تو وہی کچھ کریں گے جو کرنا چاہتے ہیں. امیجن کریں کہ ابھی آپ نے 500 روپیہ دیا ہے ان کو, اور آپ کہتے ہیں 250 روپیہ یہ مزید آپ کا سرکولر آپ کا ڈیٹ بن چکا ہے, وہ آپ نے پھر پیسے دینے. سر یہ اور 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے کلاسرا صاحب, لوڈ شیڈنگ بھی ہے. اور یہ رینٹل پاور سے بڑا سکینڈل ہے قاضی صاحب. رینٹل پاور تو آپ کا 175 روپے کا سکینڈل تھا, ٹوٹل پیمنٹ جو ہونی تھی اتنی تو ان کو بھی نہیں ہو سکی. وہ راجہ صاحب تو اتنا بڑا ہاتھ وہ بھی نہیں مار سکے تھے بیچارے. یہ تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. 500 روپیہ بھی دے دیا ہے کہ ہاں ہم نے ڈانٹ کے دیا ہے, اور جو ان کو وہ آگے ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی دور میں, ہم آپ کو اتنے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ نے ادا کیے ہیں, اور پلس آپ نے اس پہ انٹرسٹ بھی ادا کیا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں 250 روپے. سر یہ بزنس پارٹنرز ہیں, وہ کہتے ہیں پارٹنرز ان کرائم اینڈ پارٹنرز ان ڈیولپمنٹ, ہر چیز میں اکٹھے ہیں اور وہی شیئر ہولڈنگ ہو رہی ہے. جب وزیر, پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, جب کسی پاورفل وزیر کے اس میں شیئرز ہوں گے آئی پی پیز میں, اور بڑے بڑے ایکس منسٹرز ہیں انہوں نے آئی پی پیز یہاں پہ خود لگائے ہوئے ہوں گے, تو پھر یہ تو کام ہوگا. پھر اب راتوں رات بیٹھ کے کیلکولیشن اپنی آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب کون سے بڑے سمجھدار ہیں ان کی کیلکولیشن کو چیلنج کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں. طارق ملک کے استعفے کی کیا کہانی ہے, کس طرح مجبور کیا گیا انہیں استعفی دینے پر؟ یہ شاذ ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے, یہ کوئی پروگرام کو ہمارے بہت سارے یار دوست دیکھ رہے ہوتے, ہم نے بات کی تھی نا کہ وہ یہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی پٹھان پشتون لگا دیتے, بلوچ لگا لیتے وہاں پہ یہ کے پی کے میں. تو میرا اعتراض تھا نہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بغیر اپنے بٹ صاحب کے کوئی یہ بندہ لگانے کو تیار نہیں ہے, چاہے انہوں نے اٹارنی جنرل نیا جو آ رہا ہے سلمان بٹ صاحب آ رہے ہیں. ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ پورے بٹ صاحب, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 12 اکتوبر بھی ایک بٹ صاحب کی وجہ سے لگا تھا, جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے, اور ان کی وجہ سے ہم نے 12 اکتوبر تک کرا دیا تھا, حکومت جانے دی تھی. ایک نام ہے میری, تو ان کا یہ میسج والے کا یہ کہنا ہے کہ جناب کہ کوئی ایسا پٹھان نہیں ڈھونڈا جا سکتا جو بٹ بھی ہو,
ایک نام میرے ذہن میں ہمارے دوست ہیں کیسر بٹ صاحب ہیں. کیسر بٹ صاحب بڑا نام ہے صحافت میں, فرنٹیئر پوسٹ کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں, آج کل یہ ٹریبیون میں بھی آگے اچھا لکھتے ہیں. ان کا نام بھی کیسر بٹ ہے, وہ بٹ بھی ہیں اور پٹھان بھی ہیں. انہیں پشتو بھی بڑی زبردست قسم کی بولتے ہیں, اپنے حلیے سے بھی پٹھان لگتے ہیں. جو لوگ ان کو ملتے ہیں ان کو پٹھان ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ پنجابی بٹ ہیں. سو میری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ کیسر بٹ صاحب کو اگر لگا دیا جائے یہ KPK کا, تو بٹ بھی ہیں اور پٹھان بھی ہیں, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. صحافت چھوڑنی پڑے گی, انہیں صحافت چھوڑنی پڑے گی, ان کی دور ہو سکتی ہے. مجھے بریک لینی ہے. کلاس اب آتے ہیں جو آپ بریک لینے دیں, بریک کا وقت ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پھر کلاس صاحب سے جانیں گے طارق ملک کے استعفے کی اندرونی کہانی کیا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاس اب کیسے مجبور کیا گیا طارق ملک کو استعفیٰ دینے پر, کس طرح کی دھمکیاں دی گئی انہیں؟ اس میں 2-3 ڈلٹی ٹرکس یہ کھیلے گئے ہیں جو ہر حکومت کھیلتی ہے. سب سے بڑا تو میرا خیال ہے جو بلیم جانا چاہیے FIA پہ جانا چاہیے. سعود مرزا صاحب جو ہیں, جو 5 فروری کو جنہوں ریٹائر ہونا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ کے اس ملک کے حالات پہ آنسو بہائیں گے اور کہیں گے دیکھیں ملک تباہ ہو گیا, سیاستدان لوٹ گئے اور یہ ہو گیا بلا بلا. یہ جیسے تمام ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ہمارے سول ملٹری کا آفیسرز کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے دل میں آ کے حب الوطنی جاگتی ہے کہ FIA کو استعمال کیا گیا تھا. جو جھوٹے الزامات انہوں نے لگائے تھے اور اپنے بدنام زمانہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر کے ذریعے انہوں نے ان کو بلایا اور ان کی بےزتی کرانے کی کوشش کی گئی تھی. اس لیے سعود مرزا صاحب کو بھی میرا خیال بلیم لینا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے کہ ان کی FIA کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. ایک اچھے ایماندار آدمی کو انہوں نے ہراس کرنے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش کی. اور دوسرا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ڈلٹی تھا کہ طارق ملک کی بیٹی کو فیصلہ آباد سے ٹیلی فون کرائے گئے تھے اور دھمکیاں دی گئی تھیں. اور جب طارق ملک نے وہ ٹیلی فون جو ہے انہوں نے ISI کے حوالے کیا کہ ذرا ٹریس کر کے دیں, کیونکہ ان کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو جو ہے جو ان کے نیچے آتا ہے, وہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب کی وزارت کے نیچے آتا ہے, انہوں نے کوآپریشن کرنے سے انکار کیا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی وہ 4 دفعہ وہ ٹیلی فون نمبرز, ان کی ڈیٹیلز, نام جو وہاں پہ KPK سے ان کو ٹیلی فون کرائے گئے تھے, انہوں نے باقاعدہ منسٹری آف انٹیریئر کو دیے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ ایڈریسز ہیں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں اور مجھے سیکورٹی دیں. نہ وزارت داخلہ نے کارروائی کی, نہ ان کو سیکورٹی دی گئی. اب لاسٹلی جو کیا گیا تھا, انہوں نے ISI نے ٹریس کر کے دیا تھا کہ یہ ٹیلی فون کالز آپ کو فیصلہ آباد سے کرائی گئی ہیں. اس کے پیچھے کہانی یہ نکلے کہ اب الیکشن ٹریبیونل نے ایک فیصلہ آباد کے حلقے کا بھی انہوں نے ریزلٹ ویریفیکیشن کے لیے تھمز ان کے امپریشن کے لیے یہ نادرا کو بھیجا تھا. جو ہی نادرا کے پاس آیا تو ساتھ ہی ان کی بیٹی کے نمبرز آف کورس اب یہ کس نے پرووائڈ کیے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. عام آدمی فیصلہ آباد کے بندے کے پاس تو یہ طارق ملک کی بیٹی کا نمبر نہیں ہو سکتا ٹیلی فون. سو ان کو جب دھمکیاں دی گئی ہیں تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا, ان کی فیملی ذرائع کہتے ہیں کہ بس کافی ہو گیا, بڑی ملک کی خدمت کر لی ہے, بڑا آپ نے سرو کر لیا ہے, اس کے بعد مزید اس ملک کو نہ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, نہ ان کو اپنی جان کو یہاں پہ رسک پر ان کو ڈالنا چاہیے, نہ اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں طارق ملک صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. ملک جانے یا سوسائٹی جانے یا لوگ جانے, میڈیا, عدالتیں, ایک بندے کو اپنی فیملی کو اس طریقے پہ میرا خیال رسک پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اور انہوں نے جا کے آج جمعے والے دن انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو اپنا وہاں پہ ریزگنیشن پیش کیا اور داد دینی چاہیے. یہ DMG کے افسران کو 4 وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہاں پہ وزارت داخلہ, ان 5 نے مل کے ایک بندہ جو بہر سے سرو کرنے آئے تھے اس ملک کو, اور نادرا میں جب وہ آئے تھے اس وقت جو نادرا کی پرفارمنس تھی اور آج کی پرفارمنس $17 ملین کا وہ ان کو بزنس چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو یہ وہ ان کے ڈلٹی ٹرکس تھے جو حکومتیں اپلائی کرتی ہیں اور انہی افسروں کی مدد سے کرتی ہیں جو تنخواہ تو ریاست سے لیتے ہیں لیکن غلامیاں وہ جا کے وزیروں کی کرتے ہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے, اپنی ان چیزوں کے لیے. ایک اس میں اہم سوال ہے, میرا خیال پاکستانی میڈیا نے اپنا پورا رول ادا نہیں کیا, ہماری جوڈیشری نے نہیں کیا, ہماری سول سوسائٹی اور پرٹیکولرلی میں کہتا ہوں PTI نے جس طرح ایک انہوں نے نیکڈ کمپرومائز کیا ہے طارق ملک کے ایشو پہ, یہ PTI کے فینس کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک ایک اچھے اور ایماندار افسر سے محروم ہو گیا. ایک لاسٹلی اب جو میرے سوالات ہیں ذرا 1-2 وہ ہیں چودھری نثار علی خان صاحب سے کہ وہ فرماتے ہیں ہم آڈٹ کروا رہے ہیں جناب, انہوں نے نوکریاں دی, انہوں نے بلا 100 کام کے طارق ملک نے. بالکل جی طارق ملک کی اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہے, میں مان لیتا ہوں. تو رحمان ملک صاحب نے یہاں پہ $124 ملین کا انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا گھپلا کیا تھا اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے گئے سیف سٹی پروجیکٹ میں, اور $68 ملین انہوں نے چائنیز کمپنی کو وہاں سے چائنیز بینک سے لون لے کے ان کو ایڈوانس پیمنٹ کرے, اس پہ بھی چپ ہیں. FIA کو کیس کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کے بعد 2000 پاسپورٹ کی کہانی تو میں خود سنائی تھی انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب نے. اب وہ کیس بھی FIA کو ذرا بھیج دیں, اگر
رحمان ملک صاحب سے انویسٹیگیٹ کریں 2000 آپ نے پاسپورٹ اللیگلی کیسے جاری کروائے تھے اپنے بیوی بچوں یاروں دوستوں اپنے بزنس والوں کو, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. یہ اس ملک کی زوال کی نشانی ہے کہ طاقتور آدمی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. جو ایماندار ہے کام کرنا چاہتا ہے اس کو رکڑ دو. طارق ملک صاحب کو کم از کم میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہیں کوئی ضرورت نہیں اس ملک کے لیے لڑنے کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, اس سسٹم کے لیے. یہ ملک ایسے ہی رہے گا, طاقتور لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے. وہ اپنی بیوی بچوں کی اپنی جان بچائیں اور آرام سے سائڈ پہ ہو جائیں, اور اس کے بعد سکون وہ .com والی بات ہے نا وہ چل رہا ہے. صاحب بات یہ ہے لیٹ صاحب میں ایک اب بات مان لیں, یہاں دیندار آدمی لائبلٹی ہوتا ہے اس سسٹم میں. یہ مجھے وہ نا پیرالل سینما یاد آ جاتا ہے انڈیا کا, جس میں ایک نیک انسپیکٹر ہوتا ہے اور نظام کے خلاف لڑتا ہے. تو انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ ہمیں کہانیاں سننے کو ملتی رہیں گی, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آج میں ایک آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں رپورٹ ثاقب شیرانی صاحب کی, جو کہ ایکس ایڈوائزر بھی رہے ہیں سرکار کے. تو اس میں انہوں نے ایک نئی اصطلاح تو نہیں ہے خیر, بہرحال اب دوبارہ سے سامنے آ گئی ہے کہ معاشی جو اکنامک اپارٹائڈ جسے کہتے ہیں, کہ معاشی نسل پرستی تو ظاہر ہم جانتے ہیں کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے کی جاتی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک معاشی نسل پرستی کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اور یہ سکلیکل بھی نہیں ہے. یہ پہلے سکلیکل ہوتی تھی کہ معیشت نیچے گری تو لوگ غربت میں چلے گئے پھر واپس آ گئے. اب یہ ایک پرماننٹ فیچر بن گئے ان کے مطابق, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی کچھ فگرز بھی انہوں نے دیے ہیں جو شیئر کرتے ہیں. 2007 سے 2013 تک 130% جو ہے وہ فوڈ جو ہے اس کی قیمتیں بڑھی ہیں, جس کی وجہ سے اب جو میل نرشڈ بچے ہیں پاکستان میں وہ 67% ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے اس تفریق اور تقسیم کی وہ تعلیم ہے, کیونکہ سرکار تعلیم نہیں دے پا رہی, اپنے سیکٹر میں 1.5% یا 2% پیسے خرچ کرتی ہے, جس کے بعد وہ ہاتھ صاف کر لیتی ہے. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو خوراک بچوں کو نہیں ملتی تو ان کی تعلیم کے لیے بھی خوراک ضروری ہوتی. یعنی ایک تو یہ کہ اسکول نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, اور 67%. اس کا مطلب کلاسر صاحب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی نسل جو ہے اگلے 5-10 سالوں میں جو ہمارے سامنے آ کھڑی ہوگی وہ میل نرشڈ ہوگی. اس کے ہم کس بات کو رو رہے ہیں, اور یہ پھر نہ وار اینڈ ٹیرر ہم سے ٹھیک ہو سکی, اور ہم نے اسے ایک اکنامک ویسٹ لینڈ بنا دیا ہے. اس رپورٹ سے تو یہی لگتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی کلاس صاحب. نکاش صاحب, یہ جو آپ خوراک کے فگر دے رہے ہیں بالکل ایگزیکٹلی جو کچھ یہاں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جہاں پہ جس طریقے کی ہماری افیشل بیوروکریسی ایک چیز میں بڑے اچھے ہیں کہ جو حکومت ان کو لائن دے دے کہ ویسے کرنا ہے, فجنگ کرنی ہو آپ اس بیوروکریسی کروا لیں, جھوٹ بلوانے ہوں, انہوں نے سمریز غلط بنانی ہوں, ایک سمری بنا کے اس کو وڈرا کر کے ان کو مرضی کی دینی ہو. اور آپ کے سامنے ہم اسی پروگرام میں لے کے آئے تھے کیسے یہاں پہ شفقت نغمی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 3-4 سمریز بدل کے اور تینوں میں علیحدہ علیحدہ فگر دیے کہ تاکہ شوگر کا سٹاک کتنا ہے, شوگر امپورٹ ایکسپورٹ کی کتنے ہیں, تاکہ اس ملک میں شوگر مافیا کی مرضی کے مطابق چینی خریدی جائے. اور 42 بلین روپیز کی چینی خریدی گئی ہے انہی سے, چینی مالکان سے, اور آگے اس کو سبسڈائز کر کے ان کو بیچا گیا. جو پیسے تھے سبسڈائز والے وہ آپ اور میری جیبوں سے گئے ہیں. سو اس ملک میں بڑا جو ہماری بیوروکریٹک ایک ایلیٹ ہے یہ پولیٹیشینز کے ساتھ مل کے اس ملک کو لوٹ رہی ہے, اور بڑے چھوٹے چھوٹے پیٹی مفادات کے لیے, اپنی پوسٹنگ کے لیے, اپنے آپ کو سیکرٹری رکھنے کے لیے, ایک اچھی گاڑی لینے کے لیے مانیٹائزیشن پالیسی بھی رکھنی ہے, اور ساتھ میں گاڑیاں بھی استعمال کرنی ہے. یہ پیٹی تھیوز والا کام چل رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ان میں نے کسی لیول پہ یہ کنسرن نہیں دیکھی قاضی صاحب. یہ ایشوز میں نے ڈسکس ہوتے ہوئے کبھی کوئی میٹنگز میں نہیں دیکھے, قومی اسمبلی میں نہیں دیکھے. جو آپ ایشوز لے کے آتے ہیں غربت مسئلہ نہیں ہے, غربت مسئلہ نہیں ہے, ان ایشوز کو میں پارلیمنٹ میں نہیں دیکھتا کلاسر صاحب. تعلیم مسئلہ نہیں ہے, غربت مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ پڑھ لکھے نا قاضی صاحب, یہ لوگ پڑھ لکھے تو قابو سے نکل جائیں گے. یہ جگیردارانہ سوچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو ان پڑھ رکھا جائے, اس کو انڈر ڈیولپ رکھا جائے تاکہ ہمیں ووٹ دیتے رہیں, ہماری طرف ہی دیکھتے رہیں. آگے بڑھتے ہیں, ہاں بالکل آگے بڑھتے ہیں. جی کلاس صاحب آپ کی ایک اور خبر ہے, پروگرام وقت کم میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی کلاس صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی شاہجہ, جو سٹوری پچھلے ہفتے ہے یہ بریک ہوئی ہے, اور کل کے اخبارات میں مانیٹرنگ اس سے میں دیکھ رہا تھا جیو پہ چلی ہے, اور فرحت جوید ہیں یہ رپورٹر ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ دنیا ٹی وی میں بھی کام کرتی رہی ہیں, اس کے بعد ابھی وہ جیو کے ساتھ ہے. ایک بڑی اہم رپورٹ ہے جس کا میں چاہتا ہوں کہ فالو اپ ہونا چاہیے تھا. جو چیز میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ہے اس پوری رپورٹ میں کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ لاکھوں ڈالر کیسے ہر مہینے خرچ کیے جا رہے ہیں ان بابوز کے لیے جو باہر جاتے ہیں, اپنی اپنی رہائشیں لیتے ہیں. وہ چلو ضروری ہے, رہائشیں لینی چاہیے, جو بندہ جہاں سے جائے گا اس نے رہنا بھی ہے اس میں وہاں پہ فیئر انف. لیکن جس طرح کے خرچے ہیں اور جس طرح کی ڈیٹیل میں دیکھ رہا تھا رپورٹ میں کہ آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ اس ملک کے فارن ریزرو $3 ارب سے کم ہو چکے ہیں, اور وہ بھی فارن ریزرو وہ ہیں جو آپ بیگنگ کر رہے ہیں, آئی ایم ایف سے پیسے لے کے آئی ایم ایف کو واپس کر رہے ہیں, اب ورلڈ بینک سے یا دوسرے آپ اداروں سے قرضے لے کے اپنے آپ کو وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس ملک کا یا تجارتی جو آپ کا گیپ ہے $2 ارب ہے,
آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، امپورٹ آپ 44 ارب ڈالر کی کرتے ہیں اور بیچتے جو مال ہیں وہ 24 ارب ڈالر کے. اس ملک کے ذرا ان شہزادوں کے اب شاہ خرچیاں دیکھیں کہ رہ کیسے رہے. چلیں یہ تو آگے یہ ایک وہاں پہ رپورٹ پیش کی گئی تھی وہاں پہ قومی اسمبلی میں، جو میرا خیال فرحت جوید نے وہاں سے نکلوائی ہوگی اپنے شاید سورسز کے ذریعے، بھلے ان کی ایکسکلوسیو سٹوری تھی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے کہ وہ جو یہ دفتر خارجہ کی سپوکس پرسن ہے تسلیم اسلم صاحبہ، انہوں نے بڑے دھڑلے سے آ کے ٹی وی پہ ڈینائی کیا جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا میں ذرا تسلیم اسلم صاحبہ جو میں نے فردر اس پہ فالو اپ کیا، میں نے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کیا اسٹوری، کیونکہ مجھے تھوڑی سی انٹرسٹ کی لگی. یہ پتہ چلا ہے کہ قومی اسمبلی نے ایک رپورٹ مانگی تھی اسی فارن آفس سے کہ جتنے بیرون ملک آپ کے مشنز ہیں ذرا ہمیں ایک ڈیٹیل تو دیں، آپ کی پراپرٹیز کہاں کہاں پہ ہیں، آپ کس یہ بلڈنگ کا یا سرکاری افسر کا کیا کیا کرایہ دیتے ہیں. یہ رپورٹ فارن آفس نے خود تیار کی اور اچھی خاصی میرے خیال تگڑی رپورٹ ہے. وہ کرنے کے بعد انہوں نے جمع کروائی ہے قومی اسمبلی میں، جہاں سے اس رپورٹر نے نکلوائی ہے اور اپنی سٹوری چلائی ہے. تو مصوفہ فرماتی ہیں یہ سارا جھوٹ ہے. یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ سارا آپ غلط فکر دے رہے ہیں. اور بھائی میرے آپ ذرا مہربانی فرمائیں، آپ ذرا مہربانی فرمائیں، آپ نے اس ملک اور قوم کو بہت بیوقوف بنا لیا تسلیم اسلم صاحبہ. ذرا آپ تھوڑی سی زحمت کر کے ٹیلی فون اٹھائیں اور جا کے ساتھ والے سیکشن سے پوچھ لیں جو ڈیل کرتے کوشچن آور کو اور اس طرح کی رپورٹس کو کہ یہ رپورٹ کس نے بنائی تھی جس میں سارے فیکٹس فگر ڈیٹا دیا گیا ہے. ایک ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا یہاں کلچر پیدا ہو چکا ہے اور فارن آفس اس میں لیڈ لے رہا ہے. اور اس کا یہ سب سے بڑا ثبوت یہ سٹوری ہے جو سامنے ہے، یہ کہ کروڑوں ڈالر وہاں پہ انہوں نے خرچے بھی کیے ہیں اور فارن آفس ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں ایسی تو کوئی واقع نہیں ہوا، یہ غلط سٹوری ہے. سو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اس ملک اور قوم پر مہربانی فرمائیں. اور وہ یورپ میں رہی ہیں، ان سے ہم بہتری کی توقع رکھتے ہیں کہ کچھ ڈیسنسی کچھ اچھی چیزیں وہ یورپ سے سیکھ کے آئے ہوں گے جس میں جھوٹ نہ بولنا بھی شامل ہے. سب سے بڑا یورپین کو کچھ بھی کہیں کم از کم ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے آپ نے جھوٹ زیادہ نہیں بولیں، کم تو تھوڑے سے بول ہی لیتے ہوں گے. تو مہربانی فرمائیں آپ ذرا تھوڑا چیک کر لیں، اپنے گھر کو چیک کر لیں، ریکارڈ چیک کر لیں. یہ رپورٹ آپ کی خود پیش کی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں جس سے آپ مکر گئی ہیں. جی قاضی صاحب ذرا آپ صاحب بات یہ نا ابھی جو میں نے ابھی صافی صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، یہ براؤن صاحب ہیں، گورا صاحب تو چلا گیا، وہی سٹرکچر ہے آپ کا، وہی آپ کی بیوروکریٹک سٹرکچرز ہے. ابھی 1935 کے قانون چل رہے ہیں، کوئی تھوڑی بہت ترمیم شاید ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، طریقہ کار وہی ہے، تھانے میں تفتیش کا طریقہ بھی وہی ہے. بیوروکریسی اپنے آپ کو ایک پریویلیج، ظاہر پریویلیج کلاس سمجھتی ہے. وہی فیوڈل کے ساتھ، اور اب جو نئے جو آئے ہیں بلیک منی سے جڑے ہوئے لوگ وہ ہیں آگے ہیں، یا ایگرو انڈسٹریلسٹ آپ جنہیں کہتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جو پوری طریقے سے حاوی ہیں. ہم جو بھی سٹوری کرتے ہیں، جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں، تو اس سے علاوہ نیکسس کہیں اور جا کے نکلتا نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں، جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ مجھے کہتے ہیں بھائی کیا کریں، وزیر بھی یہی ہیں، جس کاروبار کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں کچھ شک و شبہ ہے، اور ایون عالمی ادارے اس پہ جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں، تو ہم اب کس کو چیک کریں. اور ابھی آپ نے بات کی کہ جی انہوں نے رحمان ملک صاحب کو تو ہاتھ نہیں لگایا. بھائی بات یہ ہے کلاسر صاحب، میں آپ کو کیوں ہاتھ لگاؤں گا، آپ میرے کولیگ ہیں. دیکھیں نا، ایک کلاس ہے پیٹی بھائی اس میں یہ ہے. اور پھر اس میں اگلی بات، کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا کرنا چاہتے کہ جناب کی جو مائٹی ریچ اینڈ پاورفل ہے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. کیونکہ اگر یہ رستہ کھل جائے تو ممکن ہے کوئی معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ ایشو میرے خیال میں ٹائم کی طرف ٹائم ہے کچھ. ایک میری ایک لاسٹلی جی اگر جاتے جاتے اگر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، چودھری صاحب بڑے دبنگ قسم کے یہ ہے وزیر داخلہ. اور میں چودھری صاحب کی بعض ان کے ساتھ تنقید، ان کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین اپنی جگہ پہ، لیکن چودھری صاحب کی بعض کوالٹیز کا میں بڑا قائل ہوں. مطلب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کمیٹی چلائی اور بیوروکریسی، سول ملٹری بیوروکریسی کو خاصا رگڑا لگایا اور جائز لگایا، اور قابل آدمی ہے، وہ ایشوز بھی سمجھتے ہیں، چیزیں بھی سمجھتے ہیں. ایک تھوڑی سی مہربانی کریں، اپنا جو دبنگ پن ہے نا ذرا اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے رحمان ملک صاحب پہ لے جائیں. صحیح. اور جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں ان کے دور میں ہوئے ہیں، اور پرٹیکولرلی سیف سٹی پروجیکٹ اور 2000 سرکاری پاسپورٹ کی کہانی میں نے نہیں بریک کی تھی، نہ قاضی صاحب نے دی تھی، نہ میڈیا نے کی تھی، خود انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. یا تو وہ دباؤ بڑھانا چاہتے تھے رحمان ملک صاحب پہ، کچھ اچھی بارگین کرنا چاہ رہے تھے، تعلقات مناسب رکھنا چاہ رہے تھے. ملک صاحب ٹیلی فون، اچھا ملک صاحب کتنے لوئلسٹ ہیں وہ بڑی مزے کی بات ہے. ایک دفعہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، سڑک پہ جب احتجاج کر کے اپوزیشن بہ رہی ہوئی تھی، تو اس میں سینیٹر غنی صاحب نے کہہ دیا، یہ سعید غنی صاحب نے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو امریکہ پہ تنقید کرتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، ذرا پہلے اپنے بیوی بچوں کے امریکن پاسپورٹ تو واپس کر دیں، اس کے بعد بات کریں. تو یہ اچھل کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے جمپ مارا انہوں نے یہ رحمان ملک صاحب نے کہ خبردار آپ نے چودھری نثار علی خان صاحب کی شان میں گستاخی کی، کیونکہ انہیں خطرہ پڑ گیا ہوگا کہ چودھری صاحب وہاں پہ وہ ان کے کیسز نہ کھول لیں. پلس تو رحمان ملک صاحب کے بیوی بچے بھی تو برطانوی شہری ہیں. مطلب بد قسمتی دیکھیں قاضی صاحب اس ملک کی، پچھلے وزیر داخلہ سے لے کے موجودہ تک کی کہانی سن لیں.
کسی کے بیوی بچے اس ملک کے شہری نہیں ہے تو کوئی خود اس ملک کا شہری نہیں ہے، اور وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں، ہمارے ماسٹرز ہیں، اور آپ اور میں بیٹھ کے سارا دن یہاں پہ گفتگو بھی جاری رکھیں گے اور ملک کو 100 کارڈ بہتر کرنے کے ہم ٹپس بھی دیتے رہیں گے، اور ان کے بیوی بچے بیرون ملک کی اپنی شریعت لے کے وہ مزے کر رہے ہیں، اور ہم وہ کہتے ہیں نا ہم عبداللہ کی طرح بیگانے کی شادی میں دیوانے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ کلاس صاحب کا۔ اس آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔